أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین عزیز وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الانعام کے چوتھے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ محترم سامعین، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، تحقیق خسارے میں پڑ گئے، گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ ملاقات کو جھٹلاتے ہیں۔ محترم سامعین، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہو کہ فلاں ہمارے ادارے کا سربراہ وہ راؤنڈ لے رہا ہے، ہمارے پاس آ رہا ہے، یا اس نے ہمیں بلایا ہے، ہم نے جانا ہے، تو ہم بڑے پراپر طریقے سے تیار ہو کے جاتے ہیں، ڈریس بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس آ رہے ہیں تو ہم تیاری کرتے ہیں کہ یہ ہماری صفائی ستھرائی ہر ایک چیز، اپنا لباس جہاں رہتے ہیں وہ تیار کرتے ہیں، کیونکہ امید ہے۔ جب امید نہ ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں آنا، چھوڑو یار ٹھنڈ ہو۔ تو اب اس کی بات یہی ہے، اللہ سے جو امید رکھتے ہیں وہ تیاری کرتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور ہم نے کیا چیز تیار کر کے لے کے جانی ہے، کس انداز کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا ہے، وہ تو تیار کر کے لے کے جاتے ہیں۔ اور جو امید نہیں رکھتے ہیں وہ پھر ٹھنڈ رکھتے ہیں۔ تو اب ہم جو مسلمان ہیں عملی طور پہ ہم ٹھنڈ رکھتے ہیں، ہم یقین تو رکھتے ہیں کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہونی ہے، روز قیامت ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گے، لیکن جب ہم نے نہ نماز پڑھیں گے، نہ زکوٰۃ دیں گے، نہ اللہ کے احکام اور اللہ کے محبوب کے طریقوں کے بعد زندگی گزاریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ٹھنڈ رکھی ہے، جس پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ سفارے کے اندر پڑ گئے، گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کے ساتھ ملاقات کو۔ حتی اذا جاءتهم الساعة، یہاں تک کہ جب وہ گھڑی آ جائے گی بغتۃ، اچانک، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی اچانک، قالوا یا حسرتنا، پھر وہ کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، اس کے اوپر کہ جو کچھ ہم نے کیا، یعنی ہم نے جو اللہ کے ساتھ ملاقات کا انکار کیا، اس وقت کہیں گے اوہو ہم تو غلط کر رہے تھے۔ ایسے ہی جب کوئی ہو جائے ہمارے ساتھ ہی دنیا کے اندر تو کیا ہوتا ہے، ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کاش ہم کر لیتے ایسا۔ تو یہ اس وقت یہ بندہ کہے گا قیامت والے دن جب وہ آ جائے گی، اور اکیلے بندے کی قیامت تو تب بھی ہے، جو ہی وہ فوت ہوا اس کی قیامت شروع ہو گئی ہے اس کے بعد ہی، اور وہ جو قیامت کی گھڑی آنا ہے، حساب کتاب شروع ہونا ہے، اس وقت بندہ احساس کرے گا تو ابھی اسے احساس کر لینا چاہیے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ہم یحملون اوزارہم، اور انہوں نے اٹھایا ہے اوزارہم، بوجھ، علی ظہورہم، اپنی پیٹھوں پر، انہوں نے جو اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھائے ہیں بہت برا اٹھانا ہے، خبرداری بہت برا اٹھانا ہے۔ یعنی یہ بوجھ کہ اللہ کے ساتھ ملاقات کی امید نہ رکھنا کہ اللہ سے ہم نہیں ملیں گے، فرمایا یہ جو انہوں نے اپنے اوپر توق اٹھا لیا ہے، اس کی وجہ سے جو انہوں نے کام کیے ہیں، جو ٹرن رکھی ہے، تو یہ ان کے اوپر یہ بہت برا اٹھانا ہے، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ پھر آگے دنیا کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، نہیں ہے دنیا کی زندگی سوائے اس کے کہ ایک کھیل اور وقت گزارنے کی چیز، یہ لب العب جسے ہم کہتے ہیں۔ تو اب یہ دنیا کی زندگی کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر یہ جو لوگ پڑے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے یہاں کھیلنا کودنا ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں بار بار کہتے ہیں کہ حسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ بندے کیا ہم نے تجھے ایسے ہی پیدا کیا ہے، کوئی آخر نہیں آنا ہے؟ تو حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اس کو صرف قرآن کے اندر اللہ جھنجھوڑ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بندے تو یہ دنیا کے اندر میں نے بھیجا ہے، کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، ایسے دنیا کے اندر نہیں بھیجا گیا۔ یہاں دنیا کے اندر اگر ہم یہ سمجھیں کہ کھیل تماشے ہماری زندگی کا مقصد ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، اس کے متعلق ان کی بات یہ کی جا رہی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اب دوسرے ان کے مقابلے کے اندر کون سے لوگ ہیں؟ بلدار اللہ آخرت خیر، اور البتہ بہترین ہے آخرت کا گھر، للذین، ان لوگوں کے متعلق یتقون،
جو تقویٰ کرنے والے ہیں، خیر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی گزارنے والے، ان کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے۔ تو لہٰذا آخرت کے گھر کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اصل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی تیاری کریں، اور پھر اللہ یہ دونوں چیزیں بتا کے کہہ رہے ہیں افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے ہو کہ کیا وہ بہتر ہے آخرت کا گھر یا دنیا کی زندگی کے اندر تم لگے رہو؟ دنیا کی سب کی سمجھ بیٹھو۔ آج اگر ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں، ذرا غور و فکر کریں، میری زندگی کا جو آج تک میں نے زندگی گزاری ہے اس میں غور و فکر کروں کہ میں نے کتنا دنیا کے لیے کیا اور کتنا آخرت کے لیے کیا، خود پتہ چل جائے گا کہ میں عقل مند ہوں یا نہیں، یا میرا جھکاؤ کس طرف ہے، کس پلڑے کی طرف ہے۔ میں نے جو بھی زندگی گزاری، ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانکے، جس کی 40 سال ہو گئی، جس کی 30 سال ہو گئی، 25 سال ہو گئی، دیکھیں ان میں سالوں میں کتنا وقت میں نے دنیا کے لیے گزارا ہے۔ اسکول میں پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں، آگے ہم جو کچھ کرتے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، ہمارا اس میں نیت کیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ فرمایا قد نعلم، تحقیق ہم جان لیں گے، انہ لیحزنک الذی، کہ بے شک البتہ آپ پریشان ہوتے ہیں، ان یقولون، وہ جو کہتے ہیں، فإنهم لا يكذبونك، اللہ اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ آپ ان کی اس بات کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یکذبونک لا یکذبونک، آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ولکن الظالمین، لیکن یہ ظلم کر رہے ہیں بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ یجحدون، انکار کر کے، یعنی اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ کا انکار نہیں کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی سزا انہیں ملے گی۔ اے میرا محبوب آپ ان باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ اور پھر تسلی کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق جھٹلائے گئے رسل من قبلک، آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ تو یہ تو ایک عادت چلی آ رہی ہے جھٹلایا، صبر کریں، علی ما تکذبوا، جو کچھ انہوں نے صبر کیا اس کے اوپر جو کچھ انہیں جھٹلایا گیا، جھٹلانے کے اوپر ان انبیاء کرام نے صبر کیا۔ اے میرا محبوب آپ بھی صبر کریں، وَأُوذُوا، اور انہیں تکلیف دی گئی، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ، یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس نصرنا، ہماری مدد آ گئی۔ تو اللہ یہ مثال دے کے اپنے محبوب کو سمجھا رہے ہیں، فرمایا وَلَا مُبَدِّلَ، اور نہیں تبدیل ہوتے ہیں لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات، اللہ کا جو قانون ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ مدد بھیجتے ہیں، اللہ مدد بھیجیں گے۔ تو اے میرا محبوب آپ ان باتوں سے پریشان ہوں، ان کے جھٹلانے سے پریشان ہوں، آپ غمگین نہ ہوں، تو اللہ کے رابطے جو یہ تبدیل نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ، اور البتہ تحقیق آ چکی ہے، مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، ایک خبر بھیجی ان کی طرف سے، پہلے یہ خبر آ چکی ہے ساری کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ تشریف لائیں گے، یہ ساری بات۔ اور پھر فرمایا یہاں تک اللہ نے یہ بات کی، آگے اللہ نے انداز بدل لیا۔ اللہ کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اگر آپ کے اوپر یہ بات شاد گزر رہی ہے، اگر آپ کے اوپر یہ بات بھاری گزر رہی ہے، اعراض من کا اعراض، فإن استطعت أن تبتغي نفقا، تو بس اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ تلاش کر لیں، کوئی سرنگ تلاش کر لیں فی الارض، زمین کے اندر۔ اگر آپ کے اوپر یہ شاک ہو رہا ہے، پہلی بات ہے آپ تسلی رکھیں، اگر شاک ہو رہا ہے تو میرا محبوب آپ ایسا کریں، زمین کے اندر کوئی سرنگ تلاش کر لیں اور اس کے اندر آپ چلے جائیں، اور سلما، یا سیڑھی لگا لیں فی السماء، آسمان کے اندر، فتأتیہم بآیہ، تو ان کے اوپر ہماری جو ہے نشانی آئے گی، یعنی ولو شاء اللہ، جب تک اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ضابطہ ہے اسی کے تحت ہم لے کر آئیں گے، میں ان کے اوپر عذاب لے کے نہیں آؤں گا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر لے آؤں، تو اب آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر لے کے میں آ گیا، ان کے سامنے کوئی معجزہ لے کے آ گیا جو یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ نے پہلی قوموں کے اوپر کیا ہوا کہ پہلی قوموں نے جب معجزات مانگے، اللہ نے معجزات دیے، تو پھر اللہ نے ان قوموں نے جب نہیں مانا تو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ یہی چاہتے تھے کہ میرے محبوب کی جو قوم ہے، میرے محبوب کے جو لوگ ہیں، تاکہ یہ تباہ و برباد نہ ہو، اس لیے اللہ نے ان کی اس بات کو پورا نہیں کیا۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب آپ جتنا مرضی مطالبہ کر لیں، میں اس کو پورا نہیں کروں گا۔ تو فرمایا ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا لجمعهم علی الہدی، البتہ ان کو جمع کر لیتا علی الہدی، ہدایت کے اوپر جمع کر لیتا، ساروں کو اللہ ہدایت دے دیتا، فلا تکونن من الجاہلین، بس آپ نہ ہوں ایسا مطالبہ کرنے والوں میں سے۔ یہاں اللہ جل شانہ نے انداز بدل لیا ہے میرا محبوب، آپ علیہ السلام کی رحمت کا تقاضا کہ آپ علیہ السلام بار بار، اور آپ کے دل کے اندر ایک ہی فکر تھی، ایک ہی غم تھا، ایک ہی آپ کا مشن تھا کہ سارے لوگ جہنم سے بچ کے جنت کے اندر جانے والے بن، اس لیے آپ اس فکر کے اندر تھے۔ اور یہاں ایک اور مقام کے اندر قرآن کے اندر اللہ جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ جب انہوں نے کہا کہ یا اللہ نے کہا کہ میں تجھے اور تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا ان نبلی، تو انہوں نے کہنے لگے کہ یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ تجھے اور
میں تیری اولاد کو بچا لوں گا، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس وقت انہیں فرمایا کہ اعوذ ان تکون من الجاہلین، آپ ایسی بات کر کے مجھ سے ان ناسمجھوں میں سے نہ بنے۔ تو یہاں بھی اللہ اپنے محبوب فرما رہے ہیں فلا تکونن من الجاہلین، آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں، ایسا مطالبہ آپ نہ کریں اے میرا محبوب۔ اس سے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک جو وہ سنتے ہیں ان کے متعلق انہیں جواب دیا جاتا ہے۔ فرمایا والموتى یبعثهم اللہ، اور جو دنیا سے چلے گئے یبعثهم اللہ، اللہ انہیں اٹھائیں گے، ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف وہ رجوع کریں گے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو جواب الذین یسمعون ہے، یعنی یہ جواب کیوں نہیں دیتے ہیں آپ کو، اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں، انہیں چاہیے تھا دعوت کا جواب دیتے، یستجیبون، یہ جواب اس دعوت کا کیوں نہیں دیتے؟ الذین یسمعون، حالانکہ یہ سنتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جواب نہیں دینا ہے، جب ان کی وہ حصی میں نے بند کر دی، ان کے اندر وہ چیز ہی نہیں، اور یہ تو مردے ہیں، جب قیامت والے دن اللہ ان کو اٹھائیں گے تو اس وقت وہ جواب دیں گے، تو پھر اس وقت انہیں پتہ چلے گا انہوں نے جواب آپ کو نہیں دینا ہے۔ آپ اے میرا محبوب ان کی اس بات سے پریشان نہ ہو کہ آپ کو جواب نہیں دیتے یہ ساری چیزیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں وقالوا، اور وہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ آیا، یعنی لوگوں کی بات کو اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ لولا نزل علیہ آیا، کہ ان کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی میرے رب، ان کے رب کی طرف سے۔ اب وہ کہتے تھے کوئی ایسا معجزہ وہ آ جائے جس کے اوپر جو بات ہو۔ فرمایا جا رہا ہے کہ کل کہہ دیجیے ان اللہ قادر، کہ بے شک اللہ جل شانہ کی ذات قدرت والی ہے اس بات کے اوپر کہ ان ينزل آیا، کہ وہ کوئی نشانی لے آئے، کوئی معجزہ لے آئے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ کیا نہیں سمجھتے ہیں؟ اگر اللہ نے آپ علیہ السلام کو کوئی نشانی دے دیتے اس کے بعد کیا ہوتا؟ یہ لوگ نہ مانتے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ماننی بات نہیں ہے، جب نہیں مانیں گے تو پھر عذاب آئے گا، پھر مکہ کے اوپر تباہی آ جائے گی، مدینہ کے اوپر تباہی آ جائے گی۔ فرمایا ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض، اور زمین کے اندر کوئی بھی نہیں ہے جو چلنے والے ہیں، ولا طائر، اور نہ کوئی ایسا پرندہ ہے یطیر بجناحہ، جو اپنے دونوں پروں کے ساتھ اڑتا ہے، الا امم امثالکم، ان کے لیے بھی مثالیں موجود ہیں، ان کے لیے بھی ضابطے موجود ہیں۔ جانوروں کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنی زندگی گزارنی، اللہ انہوں نے بتا دیا، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا انسانوں کے لیے نہیں ہے؟ فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یہ کتاب کے اندر اللہ نے کسی چیز کو بھی چھوڑا نہیں ہے، اور یہ اللہ نے بیان کر دیے، سارے ضابطے بیان کر دیے، انسان اپنی زندگی کیسے گزارے۔ جانوروں تک کے لیے اللہ نے چھوڑا تو انسان کو اللہ نے چھوڑ دیا۔ پھر فرمایا کہ اگر پھر بھی نہیں سمجھتے ہیں ثم الی ربہم یحشرون، پھر ان کو قیامت والے دن اکٹھا کیا جائے گا، اللہ جمع کریں گے روز محشر، اس وقت ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، صم و بکم فی الظلمات، اور وہ بہرے اور اندھے ہو گئے، فی الظلمات، اندھیروں میں پڑ گئے، یعنی وہ سنتے نہیں اس بات کے اندر، وہ گونگے بہرے ہوئے پڑے ہیں۔ فرمایا میں یشاء اللہ یضللہ، کون ہے کہ جس کو اللہ چاہتا ہے اسے گمراہ کرتا ہے، یعنی جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو اللہ گمراہ کرتا ہے، اسے کون بچانے والا ہے؟ وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور ومن یشاء، اور جس کو چاہے یضللہ، وہ کر دیتا ہے علی صراط مستقیم، سیدھے راستے کے اوپر، یعنی اللہ ہی کی ذات کرتی ہے، جس کو چاہتی ہے گمراہ کر دیتی ہے، جس کو چاہتی ہے راہ ہدایت دے دیتی ہے۔ وہ طلب کے فیصلے ہوتے ہیں، جس کے اندر طلب ہوگی اللہ اسے فیصلہ دے، جس کے اندر طلب نہیں ہوگی اللہ جل شانہ کی ذات اسے اس دوسرے کے اوپر ہی قائم رکھے گی۔ پھر فرمایا کہ قل ہے میرا محبوب آپ کہہ دیجیے، اور آئیکم من نتاکم، اگر تمہیں دکھا دے اور وہ لے آئے عذاب اللہ، اللہ عذاب لے آئے، اور تتکم الساعہ، یا وہ گھڑی لے آئے، غیر اللہ تدعون، تو کیا تم بلاؤ گے اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بلاؤ گے؟ ان کو صادقین کہ تم اپنی بات کے اندر سچے ہو۔ اب ہوتا یہ تھا کہ وہاں وہ جب ان کے اندر کوئی بھی وہ سفر کر رہے ہوتے تھے، کوئی مصیبت آ جاتی، طوفان آ جاتا، کوئی زلزلہ آ جاتا، وہ کیا کرتے اس وقت اللہ کو پکارتے تھے، پھر اپنے لات و منات اور حبل کو نہیں بلاتے تھے۔ اس وقت وہ مشرکین مکہ بھی اور سارے اس وقت اللہ کو پکارتے تھے، خالص اللہ کو۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ گھڑی آ جائے، وہ قیامت آ جائے، وہ عذاب آ جائے، کیا ہوگا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بلاؤ گے تو تم سچے ہو۔ آگے فرمایا بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو تدعون تم پکارتے ہو، فیکشف، پھر وہ دور کرتا ہے، ما تدعون الیہ انشاء، اگر اللہ چاہے تو جس کو تم پکار رہے جس چیز کو، وہ اللہ اس کو ہٹاتا ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہاں تو تم یہ کرتے ہو، اور یقیناً اللہ ہی کی ذات ہٹانے والی ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وتنسون، تم بھول جاتے ہو، ما تشرکون، جن کو تم شریک بناتے ہو، لات و منات کو، وہاں تو تم بھول جاتے ہو، وہاں صرف اللہ کو یاد کرتے ہو، تو ابھی اللہ کو کیوں نہیں یاد کرتے ہو؟ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی بھول جاتے ہیں دنیا کی زندگی، دنیا کی محبت کے اندر، دنیا کی چمک کے اندر پڑھ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ ہر حال کے اندر یاد رکھیں۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے اپنی کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دلوائے۔